السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید واثق ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج ایک مجرف وظیفہ جو کہ سنت سے ثابت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو بارہا آزمایا ہے، میں نے بھی آزمایا ہے اور جتنے لوگوں کو بتایا ہے، جتنے بھی لوگوں کو بتایا ہے، جس نے پڑھا ہے جائز امور کے لیے، شرط یہ ہے کہ جائز امور کے لیے، یعنی کوئی غلط کام کے لیے نہیں، جائز امور ہو، جائز کام ہو، اللہ پاک اس کے ساتھ 100% جو ہے مدد نازل فرماتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، وہ سورہ یاسین کی آیات ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بسم اللہ پڑھ کر یہ 3 مرتبہ جو ہے پھونک دے، جہاں کوئی خطرہ آنے والا ہو یا خطرہ آ چکا ہو وہاں پھونک دے، یا کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مشکل جو ہے وہ مشکل ضرور آسان ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرا دل چاہا کہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں ایسے وظیفے، ایسے وظائف بتاتا ہوں جو سنت سے ثابت ہو اور جس پہ عمل کر کے جو ہے انشاءاللہ اللہ پاک مدد بھی فرماتے ہیں۔ لیکن ان سب کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روحانی علاج بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ جو وظائف پڑھتا ہے پھر اس کا اثر اس آدمی پہ زیادہ ہوتا ہے جو روحانی طور پر اپنے آپ، اپنے نفس کو جو ہے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تقوی داری اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھا جائے، اور یہ میرا طریقہ علاج ہے۔ جس کسی کو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ تب اثر کرے گا تب یہ چیزیں جس کی پابندی میں بتا رہا ہوں، ان چیزوں سے، ان باتوں سے اجتناب کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کے ساتھ 100% مدد نازل فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ جو میں نے ابھی بتایا سورہ یاسین کی آیات ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا روحانی علاج کرنا ہے، یہ اپنے ساتھ تہیہ کرنا ہے کہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کسی غیر محرم کی تصویر کو نہیں دیکھنا۔ اس وظیفے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اس وظیفے کے لیے شرط نہیں ہے، اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ جائز امور کے لیے، ٹھیک ہے، جائز امور کے لیے، یعنی کسی جائز کام کے لیے، کوئی بھی مشکل ہو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ فوری مدد نازل فرمائیں گے۔ وہ کام جو جس طرح آپ چاہیں گے اللہ پاک اسی طرح جو ہے وہ انجام پا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ جائز کام ہو، ناجائز کام کے لیے نہیں، ناجائز کام کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کیوں نہ وہ بات بتاؤں کہ جس سے پوری امت کو فائدہ ہو، جس پر عمل کر کے پوری امت کو فائدہ ہو۔ تو کوئی بھی مشکل ہو زندگی میں، 1 مرتبہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں مرتبہ آزمایا ہے، اور جس کسی کو میں نے بتایا نا، جس کسی کو بتایا ہے، کیونکہ یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے جب کفار کے نرغے سے جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ پڑھ کر، جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیاتیں لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ پڑھ لے، اور تھوڑی سی دھول جو ہے ایسے پھونک دے، انشاءاللہ ان کی آنکھیں جو ہے اندھی ہو جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام ایسے ان کے سامنے سے گزر گئے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں بارہا آزمایا ہے، میں بار بار تاکید اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ 100% مجرف وظیفہ ہے۔ جس نے بھی کیا اور جس کو میں نے دیا ہے، جس کو جس طرح کہا ہے، اس نے کئی لوگوں نے، 1 2 3 4 نے نہیں، کئی لوگوں نے مجھے فون بھی خصوصی کیا ہے کہ حضرت آپ
جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ جس طرح پڑھا ہے کام اسی طرح ہوتا ہے جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنا فضل جو ہے نازل فرما دیتے ہیں، جہاں بھی ہمیں مشکل آتی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں اور اللہ پاک وہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میرا یقین اور ایمان ہے اسی طرح ان کا بھی، کیونکہ جب کسی کا کام ہو جاتا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، انسان تو کر نہیں سکتا۔ آیاتیں کس کی بھیجی ہوئی ہیں؟ آیاتوں میں اثر اور مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ ہی مدد کرے گا تب ہی مدد نازل ہوگی، جب اللہ مدد نہیں کرے گا تب کچھ بھی پڑھ لے مدد نازل نہیں ہوگی۔ لیکن ان آیاتوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صحیح ہے، ان آیاتوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ ایسا آج تک کوئی کام اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں ہم نے پڑھا ہے، کہیں ہزاروں مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا ایسے کہ ہم نے پڑھا ہے اور وہ کام اسی طرح ہوا نہیں ہے۔ لیکن سارے جائز امر، سارے جائز امر، تو ناجائز کام کے لیے اگر آپ پڑھیں گے بھی تو یہ بے اثر ہوگا، اور جائز امور کے لیے انشاءاللہ العزیز یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ بھرپور اثر دکھائے گا۔ اور آپ سب لوگ جو ہیں انشاءاللہ دعائیں دیتے رہیں گے، اور دعاؤں سے آپ سے درخواست بھی ہے دعاؤں کی، اس بندے ناچیز کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو، اسلامی چینل کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، میری حوصلہ افزائی ہو، اور میں بہتر طریقے سے اور دل سے جو ہے کتابیں پڑھ کر ان میں سے وظائف میں نکالتا ہوں، لیکن میں وہ وظائف نکالتا ہوں جو مجرب ہو۔ یہاں آپ کو تو پتہ ہے انٹرنیٹ تو وظیفوں سے بھرا ہوا ہے، اب کسی کی داڑھی بھی نہیں ہے، اس نے بھی وظیفوں کا چینل جو ہے کھول لیا ہے، اور کسی کو اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وظیفہ کیا ہے اور کیا سنت وظائف یہ ہیں یا نہیں ہیں، تو صرف وہ ویڈیو بنانے کے لیے یا آڈیو بنانے کے لیے انہوں نے ٹیپ ریکارڈ جو ہے کر لیا، وظیفے بتا دیے، جناب کسی نے پڑھے ہیں اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، اثر کیسے ہوگا کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ العزیز سنت وظائف، وہ وظائف بتائیں گے انشاءاللہ جو سنت سے ثابت ہو، اور جو اثر والے بھی ہو۔ ہاں ایک بار پھر سن لیں، ایک آدمی بے نمازی ہے، اگر یہ وظیفہ بے نمازی بھی پڑھے گا تب بھی انشاءاللہ اس کا اللہ پاک کام کر دیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ میری طرف سے دعوت ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ میرا طریقہ علاج بھی ہے روحانی۔ جب تک آپ کی روح جو ہے وہ متقی نہ ہو اور تقوی کی طرف مائل نہ ہو تو جسم کیسے مائل ہوگا؟ تو سب سے پہلے روح کا علاج تب ہے کہ بھئی سب سے پہلے بد نظری، میں نے کہا نا جیسے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، جو سائن بورڈ ہوتے ہیں غیر محرموں کی تصویریں ہوتی ہیں، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن یاد رکھیے دوسری نظر معاف نہیں ہے، پہلی نظر معاف ہے، اللہ جو ہے معافی و عفو والا، درگزر والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن دوسری نظر اگر آپ اسی تصویر کو دیکھیں گے تو پھر وہ گناہ میں شمار ہوگا۔ تو سب سے پہلے غیر محرم کی تصویروں سائن بورڈوں کو نہیں دیکھنا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، ٹی وی شو، گانے بجانے ان سے اجتناب کرنا ہے، غیر محرموں کو قطعاً سب سے پہلے نظر کی حفاظت۔ دوسری بات جھوٹ سے اجتناب، تیسری بات نماز کی پابندی، نماز پڑھنے والا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے نا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے نماز کے علاوہ کہ جس کے ذریعے اللہ سے بات ہو سکے، تو نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم
اس کمزور ایمان کی روشنی میں ہم اس جواب کو سن نہیں سکتے. یہ تو بڑے ایمان والے ہی محسوس کریں گے کہ اللہ کی طرف سے جواب آ چکا ہے. الحمدللہ کا بھی جواب، رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا بھی جواب. یہ میں کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتاؤں گا، اور جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ پاک ایک ایک لفظ پہ کیا جواب دیتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی، معذرت کے ساتھ. آخر میں ایک درخواست پھر کر رہا ہوں، میری بات ادھوری رہ گئی لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں یہ یہاں پہ ہی ختم کر رہا ہوں. تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ پھونک دے. انشاءاللہ العزیز جو دل میں ہے، جو جائز امر ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے. اور آخر میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور میں اور محنت سے اور دل لگی سے جو ہے کتابیں ڈھونڈ کر جو ہے آپ کے لیے اور تمام امت کی خیر برکت کے لیے میں وظیفے نکال سکوں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.